بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، سید حیدر جعفری صاحب کو۔ جعفری صاحب جو پریڈکشن کرتے ہیں آپ کے سامنے آتی ہے، خاص طور پہ جو زوڈک کے حوالے سے، جو آپ کے ذائچوں کے حوالے سے، اور جو ذائچوں کے گھر کہاں کون سا گھر کہاں جاتا ہے، شاہ صاحب بتاتے ہیں اور اس کو میچ کرتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں، شاہ صاحب بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی۔ تھینک یو سر، مالک کی مہربانی۔ آپ میرے لیے بڑی عزت کی جگہ پہ ہیں سر، آپ کو ٹائم کیوں نہیں دینا؟ ہمیشہ محبت کرتے ہیں سر۔ میں اسٹریٹ فارورڈ آنا چاہ رہا ہوں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پہ۔ عمران خان کو 9 کیسز میں ریلیف مل گیا ہے یا ٹرائل کورٹ میں معاملہ جائے گا؟ کرنٹ صورتحال اگر اکتوبر کی بات کی جائے تو عمران خان کا ذائچہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سر عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے ابھی بھی مضبوط تو ہے، پہلے بھی مضبوط تھا اور اب شاید تھوڑا سا اور مضبوط ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو ضرور ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ان کی لائف تھریٹ جو ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، پہلے بھی یہ بہت زیادہ تھی، اب بھی ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان کی رہائی کا جو امکان ہے وہ بڑا تو ہے، لیکن یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں الجھیں گی، الجھنے کے بعد دوبارہ سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنفرنٹریشن کے اعداد ہیں۔ اور تیسری اہم ترین ہیپننگ اس مہینے میں خاص طور کے اوپر سورج گرہن ہے۔ وہ سورج گرہن کے اثرات جو ہے وہ پہلے 15 دن جو ہے نا اس کے لگنے سے 15 دن پہلے سے شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد تک جاتے ہیں، اور دوسرا اس کے ہی 15 دن کے بعد ایک چاند گرہن بھی ہے 28 کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورج اور چاند گرہن خاص طور کے اوپر جب آمنے سامنے لگتے ہیں نا، تو ان کے درمیان کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سویئر ہوتا ہے، یعنی کہ 14 سے لے کے 28 اکتوبر تک کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ایک گرہن ہے، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک گرہن ہے، اس کے 15 دن پہلے سے اثرات شروع ہوں گے اور 15 دن بعد تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گرہن لگ رہا ہے جو وہ تقریباً 10 دن یا 12 دن 14 دن بعد، ٹھیک ہے، 14 دن 15 دن بعد لگ رہا ہے۔ پہلے کا اثر رہے گا، اب اس کا اثر کم ہو رہا ہے، اس کا اثر بڑھ رہا ہے، تو درمیان کے یہ جو 15 دن ہے نا، یہ انتہائی زیادہ کروشل ہونے کے چانسز ہیں اور اس میں چیزیں الجھیں گی۔ دوسرا، چاند گرہن کے اوپر پھر میں تفصیل سے بات کر لوں گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، وہ ایک علیحدہ کو تفصیل کی ہے، لیکن یہ والا جو چاند گرہن لگ رہا ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چاند گرہن پاور کوریڈورز کے اوپر ہمیشہ سے بھاری رہا ہے۔ وہ سارے لوگ جو اس وقت پاور میں ہیں نا، ان کے لیے خواہ وہ انٹرنیشنل ہیں، لوکل ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے اوپر یہ اس گرہن کے اثرات آئیں گے، اور یہ گرہن جو ہے یہ اتھل پتھل تو مچاتا ہے۔ اور خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی کے لیے بھی یہ جو ایک اگلے 2-3 ہفتے بہت اہم ہے، اور ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ دوسرا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پاکستان اور آئی کے کا ذائچہ جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے۔ آئی کے کو ریلیف کا مطلب ہے پاکستان کو ریلیف، پاکستان کو ریلیف کا مطلب ہے آئی کے کو ریلیف، تو یہ آٹومیٹیکلی دونوں اس وقت سائملٹینیس بیہیو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ کب تک کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی، لیکن جو ہمارے پاس اس وقت انفارمیشن ہے اس کے مطابق چیزیں اتنی سمودھ پیس پہ نہیں چلیں گی، کنفرنٹریشن کے اعداد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ جو میں نے آپ کو 10 دن یا 14 دن یہ جو بتایا نا درمیان والے، تو اس میں یہ پورے 14-15 دن اس میں کوئی مظاہرے یا کچھ بھی کسی نہ کسی طرح کی، اور خاص طور پہ بارڈر ایکٹیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اٹس کائنڈ آف وار لائک سچویشن، وہ انٹرنل ہو یا نیشنل وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے چانسز جو ہیں ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اس وقت۔ سر بشرا بی بی جو خان صاحب کی وائف ہیں، انہوں نے بھی عدالت میں کہا ہے کہ خان صاحب کی لائف تھریٹ ان کے بڑھ گئے ہیں، ان کے جو وکیل شعیب شہین ہیں وہ بھی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ذائچوں میں سر اگر آپ سر میں نے تو ذائچوں میں دیکھا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ڈپیکٹ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں ہم اسکرین یونٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو چیزیں سافٹ ویئر میں بنتی ہیں وہ اسکرینز کے اوپر شو ہوتی ہیں، اور ہم اس اسکرینز کو پڑھ کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ اسکرین آسمان بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکرین آپ کے نمبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسکرین میں آپ کی ہاتھ کی لکیریں بھی ہو سکتی ہیں، وہ انرجیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے مطابق آپ کو ایک تصویر جو ہے اس کو ڈپیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ سر سائفر کا جو کیس چل رہا ہے، سائفر اب 4 اکتوبر کو عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا جائے۔
اب 4 اکتوبر ہے، سائفر کا کیس ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان کو، اور خاص طور پہ خان کی بات کی جا رہی ہے، کوئی فار لائف ہو سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے، بڑا ڈرانے کی باتیں ہو رہی. زائچوں میں کیا خان ہے؟ صاحب کو کچھ نہیں ہو رہا جی. اگر یہ سزا ہو بھی جائے گی نا، اول تو اس کے چانسز ہی بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کیس آف سمتھنگ کیونکہ 10-15% چانسز ہوتے ہیں تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. 10-15% ہی ہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن 10-15% میں بھی اگر یہ ہو بھی جاتی ہے نا تو یہ سسٹین ہی نہیں کر پائے گی. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ریورٹ ہوں گی اور بڑی تیزی سے ریورٹ ہوں گی. یہ 2024 اور خاص طور پہ نومبر 2023 کے بعد بڑی تیزی سے ہیپننگ ہو رہی ہیں. اور وہ بھی اگر نومبر 2024 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گرہن کی وجہ سے یہ 14 دن وہ حاصل رہے گی اور اس کے بعد نومبر کی وجہ سے شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے نا وہ اتنی سمودھ پیس کے اوپر اور بریک کی طرف نہیں جا رہی، یہ بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں. اور پھر یہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکل آئے گا. لیکن ان کو جب آگ بجھنی ہوتی ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتی ضرور ہے. تو یہ اب بھڑکنے کی طرف جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے بجھ ہی جائے گی کوئی نہ کوئی. اللہ خیر کر دے گا. اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائی دی، اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں الہی رکھے. آمین. سر اگر میں بات کروں میاں نواز شریف کی، اچھا اس سے پہلے میں ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں، لبرا کی بات کر رہا ہوں. دیکھ رہا تھا شاید لبرا پہ یہ بہت زیادہ چاند کا اور سورج گرہن کا بڑا افیکٹ آئے گا. عمران خان بھی لبرا ہے، کیا یہ وجہ یا ویسے ان کے نے؟ عمران خان جو ہے نا اس کی عموماً ڈیٹ آف برتھ 5 اکتوبر کہا جاتا ہے اور جو ہے وہ موسٹ لائکلی یہ ہے بھی. لیکن میں جب آئی کے کا ذائچہ دیکھتا ہوں نا تو صرف سن سائن کی بنیاد پہ نہیں دیکھتا. آئی کے اوپر میں بار بار ایک ہی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آئی کے اوپر ان کی والدہ کا نام بہت سٹرونگ ہے. تو جب آئی کے کا ذائچہ ان کی والدہ کے نام کے حساب سے اور میچ کر کے نکالا جاتا ہے نا تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ چیزیں بہت اچھی طرف آئیں گی. اگر اللہ کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ روک لیا جائے جب تک اللہ خود نہ چاہے. اللہ کی مرضی، اللہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، وہ آج کر لے نہ کرے، وہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے اٹھا دے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے نواز دے. اس کا تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس میں آئی کے از گوئنگ ٹو ڈو سمتھنگ ہائی. تو اگر وہ ہی از گوئنگ ٹو ڈو سمتھنگ ہائی تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. میاں نواز شریف 21 کو آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے نا وہ سٹرونگ تو ضرور ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ 14 سے 28 کے درمیان کانفرنٹریشنز ہیں، 21 کو آ رہے ہیں تو درمیان کا ٹائم ہوگا. ہو سکتا ہے ڈیٹ آگے ہو جائے. اچھا ہو سکتا ہے ڈیٹ آگے ہو جائے. پہلے تو میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کا ذائچہ جو ہے اس میں سفر نظر نہیں آ رہا. سفر تو اب بھی مجھے کو بہت کلیئر نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ کانفرنٹریشن کے اعداد بڑھ گئے ہیں تو ہو سکتا آ بھی جائیں. ہو سکتا آ بھی جائیں، لیکن ذائچوں میں مشکلات نظر آ رہی ہیں. سر لاہور کا جلسہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ نے، تو سر بالکل جلسے ابھی جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا، یہ جو مینار پاکستان والا جلسہ ہے وہ بھی مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ کوئی ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا. میں تو اپنے جو ہے اعداد کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. میری لائکنگ اور ڈس لائکنگ تو اس میں میٹر ہی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. ناظرین آپ اپنے کویشچن بھیجتے ہیں سر، دوستوں کے کویشچن. جی ورگو کے بارے میں لاسٹ ہم نے ویڈیو کی تھی تو لوگوں نے کہا جی آپ نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل ایبسولوٹلی ویسے ہی ہے. سر اللہ کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے کروں، تو جتنا کہ مجھے آتا ہے اتنا کہ میں بتا دیتا ہوں. میں کلیم بھی نہیں کرتا اسی لیے کہ میری اس میں کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. اچھا سر نیکسٹ کویشچن ہے، وہ کریں کہ سن سائن اور مون سائن کیا ہوتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ سر جو عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی یہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک لیو ہے، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک فلاں سٹار ہے، تو وہ ہے سن سائن. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم ویدک کو دیکھتے ہیں، جب ہم ویسٹرن اسٹرالوجی میں دیکھتے ہیں تو سن سائن پرائم ہے. لیکن جب ہم جوتش میں یا ویدک اسٹرالوجی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس میں مون سائن کو دیکھا جاتا ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ پیدا ہوئے اس وقت چاند کی پوزیشن کیا تھی، چاند کہاں تھا. تو وہ چاند کی پوزیشن کے مطابق ہم جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں. سن سائن کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، مون سائن کی اپنی سگنیفیکینس ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں، پھر نام اور ساری تفصیل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ زیادہ کلیئرلی پریڈکٹ کر سکیں. صرف ایک کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی کمیاں رہ جاتی ہیں
جس طرح ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملٹیپل ٹیسٹ کر کے بیماری نیرو کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ایگزیکٹلی یہ بیماری ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ دو تین علوم کے تحت، علم جبر و جفر کے تحت، علم اعداد کے تحت دیکھ لیتے ہیں تو چیزیں ذرا بہتری کی طرف آ جاتی ہیں۔ سر نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ وہ کریں پراپرٹی کی قیمتیں کب بڑھیں گی؟ سر بیسیکلی پراپرٹی کی قیمتیں جو ریئل اسٹیٹ پہ ہے وہ سیکٹر تو ابھی ڈاؤن جا رہا ہے اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ 2024 کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ زیادہ سپورٹیو ہوگا رادر دین ٹو 2023 اور 2024 کا فرسٹ ہاف۔ بالکل ٹھیک سر، کوئی اچھی بات؟ سر بات اچھی صرف یہی ہے کہ اپنے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے نا اس کو کم نہ ہونے دیں، اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کمیوں کی خوشیاں اور کمیوں کی جو ہے وہ غمیاں مالکوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو کائنات کے سب سے بڑے مالک ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنی، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، جو اس کائنات کی پرائم ذات ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس سے میری اولاد سے، میرے گھر سے محبت کرنا، تو وہ محبت واجب ہے، وہ کریں اور رسول اللہ کے وفادار رہیں، نہ اس جہان میں کوئی تکلیف ہوگی نہ اگلے جہان میں کوئی ہوگی۔ ناظرین، یہی مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہونے کے ناطے سب سے اچھی بات شاہ صاحب آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، اور یہی شاہ صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں، پورے اسلام کا مرکز بھی انہی باتوں کے گرد گھومتا ہے۔ بھائی جان اصل میں اگر صرف لا الہ الا اللہ محور ہوتا نا تو لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، بات تو ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ رسالت مآب کو مانیں گے تو دین میں ہے، ورنہ دین جو ہے وہ تو پہلے بھی اسلام تو تھا ہی۔ صحیح بات، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی سید حیدر جعفری صاحب کی، آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔